اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ دوستو، راہ سلوک کے متعلق جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کی آج کی یہ ویڈیو چوتھی ویڈیو ہے۔ آج کا جو ذکر ہے یہ بڑا جلالی ذکر ہے جو آپ دوستوں کی گوش گزار کروں گا۔ اس ذکر کو وہی بندہ اپنائے جو بندہ ضبط کا مالک ہو، اپنے آپ کے اوپر ضبط رکھ سکتا ہو، جو برداشت کا مادہ جس میں بہت زیادہ ہو، جس کے اندر برداشت نہیں ہے وہ اس ذکر کو بالکل بھی نہ کرے۔ اور اس ذکر کو کرنے کے دو طریقے ہیں، دونوں طریقے بیان کروں گا تاکہ دونوں طریقے کے انسان کر سکیں۔ یہ ذکر سلسلہ چشتیہ میں بابا فرید صاحب کی درگاہ پہ نہیں ہوتا، اس کا تعلق جو ہے وہ صابر پیا سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صابر پیا ایک بہت جلالی بزرگ گزرے ہیں، اور ان کا جلال جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس ذکر کو کرنے والا بندہ بہت جلالی ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ وہی بندہ کرے جس بندے میں صبر بھی ہو، تحمل بھی ہو، ورنہ اس کا جو دوسرا طریقہ میں بتاؤں گا وہ اختیار کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ذکر کرنے والے کو کامیاب کرے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور دوستوں سے بھی کروائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستوں سے کو بھی کہیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اگر آپ کے دوست بھی ہمیں سبسکرائب کریں گے۔ دوستوں، کسی بھی چیز کی جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ہوا میں مکان تعمیر نہیں کر سکتے۔ آپ کا سیمنٹ، سریا، ریتی، بجرا ہر چیز بیکار جائے گی۔ جب تک آپ پہلی منزل نہ بنائیں آپ دوسری منزل نہیں بنا سکتے۔ پہلی منزل مضبوط بن جائے اس کے بعد اس کے اوپر بے شک 50 منزلیں بنانا ہے۔ دیکھیں، شریعت، طریقت اور حقیقت، یہ وہ تین راستے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طریقت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک دفعہ بزرگ بیٹھے ہوئے تو میں بھی ان میں موجود بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے یہ سوال کر دیا بزرگوں کے سامنے کہ جی حضرت صاحب، یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں طریقت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹے، ماں ہوگی تو بچے ہوں گے، جب ماں ہی نہ ہوگی تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ کہنے لگے شریعت ہر چیز کی ماں ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ شریعت پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرے گا اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی بہترین بلڈنگ بنے گی۔ جب تک آپ شریعت کو مکمل طور پہ ظاہر اور باطن طور پہ اپنے اوپر لاگو نہیں کر لیتے آپ کسی بھی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور اکثر بیشتر سنا بھی ہوگا کہ ہمارے پیر صاحب تو نماز مکہ مدینے پڑھتے ہیں یا بغداد شریف پڑھتے ہیں۔ کمال ہے، پیر صاحب کھانا تو یہاں کھاتے ہیں، پانی تو یہاں پیتے ہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ خانہ کعبہ چلے جاتے ہیں۔ ان سے پھر ان کے مرید کہتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ سے جا رہے ہو، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، ہمارے 10 بندوں کی بھی روٹی لے آنا۔ یہ نہیں ہوتا۔ یہ ڈھونسلے بازیاں جب سے ہم میں شامل ہوئی ہیں، لوگوں نے
اس راہ کے مسافروں کو سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، جس کو کہتے ہیں فراڈ۔ اور دوسری چیز آ گئی بھرمار آ گئی تویزوں کی۔ تویزیں گلے میں ٹھیک ہے دینے پڑتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے، اصل کو چھوڑ کر ہم سیراب کے پیچھے تو نہیں بھاگ سکتے۔ اصل کیا ہے؟ دین محمدی، شریعت محمدی۔ جو بندہ اس میں کامل نہیں ہے وہ ہوا میں بھی کیوں نہ اڑتا ہو، وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ ہوا میں تو جہاز بھی اڑتا ہے، 400 بندہ لے کے 350 بندہ لے کے اڑتا ہے، جہاز نے تو کوئی چلہ نہیں کیا ہوتا، اس کو اڑانے والے نے کوئی چلہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ وہ بیکار کی باتیں ہیں کرامتوں والی۔ کرامت برحق ہے، اولیاء کرام سے کرامتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل کرامت جو ہے، جو سب سے بڑی کرامت ہے، وہ ہے میرے اور آپ کے آقا کے لائے ہوئے دین کی مکمل پیروی کرنا، اس دین مبین کی تابع داری کرنا، اس دین مبین کے اوپر چلنا اور لوگوں کو چلانا۔ یہ ہے کرامت۔ جو بندہ بھی شریعت محمدی کی تابع داری کرتا ہے، آپ یقین مانیں وہ اللہ کا صحیح ولی وہی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ طریقت اور چیز ہے، شاید طریقت میں نماز معاف ہے، بالکل بھی نہیں۔ جہالیت کی انتہا دیکھیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے اس نے سوال کیا، کیا طریقت میں شراب حلال ہے؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ کہ جی فلاں پیر صاحب پیتے ہیں۔ میں نے کہا لعنت اس پیر صاحب پہ بھی، اس کے ماننے والوں پہ بھی۔ کہہ رہا طریقت میں کہیں حلال ہوگی تو اتنی بڑی گدی کا مالک شراب پیتا ہے؟ میں نے کہا وہ میرے بھائی، شریعت، طریقت، حقیقت، کسی میں بھی شراب حلال نہیں ہے۔ اگر تمہارا پیر شراب پیتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ پھر دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، اسلام تو سب سے اوپر ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو شراب کو حلال کہتا ہو۔ یہ جو ہمارے کچھ ڈھونگی قسم کے بابا مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور آ کر لوگوں کو شریعت اور طریقت کا بکھرا سب کو دینے لگے ہیں، حقیقت کا بکھرا سب کو دینے لگے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے اہل طریقت کا۔ راہ سلوک کے مسافر کو چاہیے پہلے اپنی بنیاد کو مضبوط کرے۔ بنیاد ہے شریعت۔ جب آپ پہلی منزل بنا لیں گے، دوسری منزل پھر آپ بنائیں گے طریقت کی، تیسری منزل آپ کی ہوگی حقیقت کی، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ پہلی منزل، جو بندہ وقت پہ نماز نہ ادا کرے وہ کاہے کا مسلمان؟ جو بندہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے وہ کاہے کا پیر؟ جو بندہ رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑائے اور اپنے آپ کو صاحب طریقت کہے، لعنت ہے ایسے بندے پر، کیونکہ سب کچھ تو دین محمدی ہے، طریقت بھی دین محمدی کے تابع ہے، ہر چیز دین محمدی کے تابع ہے۔ تو لہٰذا آج کی جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ دوستوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر گلی میں ایک پیر بیٹھا ہوا ہے، ہر گلی میں ایک طویل دھاگے والا بیٹھا ہوا ہے، اور پھر سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ علم کی۔ علم ہم لوگوں کے پاس ہے نہیں، جو ہماری زبان میں آتا ہے ہم کہہ گزرتے ہیں، جو ہمارا جی چاہتا ہے ہم کر گزرتے ہیں، کسی کو نام طریقت کا دے دیتے ہیں، کسی کو نام شریعت کا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک مجھے حدیث یاد آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ علی ایک وقت فتنوں کا آنے والا ہے۔ مولا علی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس سے بچنے کا طریقہ؟ آپ نے فرمایا جو لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھے سے بہتر ہے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے،
جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کو چاہیے کہ جب فتنوں کا دور ہو اپنے آپ کو بچا کے اپنے گھر تک محفوظ رکھیں، بچیں ایسی محفلوں سے جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ یہ دین کا مذاق اڑانا ہی تو ہے، نماز کا ٹائم ہے، پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس کے مریض بھی بیٹھے ہیں، اور پھر ان کو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی پیر صاحب نماز پڑھ لے، گستاخی ہو جائے گی۔ ایسے پیروں سے بچیں، ایسے طبیعت دھاگے والوں سے بچیں۔ اور آپ آتے ہیں اس ذکر کی طرف جو سلسلہ چشتیوں میں چوتھا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی طرف۔ دوستو میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ذکر کرنے کے دو طریقے ہیں، دونوں طریقے آپ دوستوں کی گوش گزار کروں گا، لیکن جو میں پہلے طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے کو وہی آدمی کرے جس میں ضبط زیادہ ہو، جس میں برداشت زیادہ ہو۔ وہ ہے حق ہو، حق ہو، حق ہو۔ یہ صابر پیا کی درگاہ پہ یہ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صابر پیا کتنے جلالے بزرگ تھے، کیونکہ یہاں دونوں چیزیں جو ہیں وہ جلالی ہو گئی، ہو بھی حق بھی۔ اب اس کی تعداد جو ہے وہ 40 دن میں 1.25 لاکھ کریں، 40 دن کے 2 چلے کر لیں یا 3 ماہ پڑھتے رہیں مسلسل، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے نقصان کوئی نہیں ہوگا، بس یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ ہیں طبیعت میں تھوڑی سی گرمی ضرور آپ اپنے آپ اندر محسوس کریں گے۔ ہاں، اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے صرف ہو ہو ہو۔ یہ وہ ذکر ہے جو خالق کائنات نے اپنا خود ذکر کیا۔ صوفیہ کرام اس کو بہت بڑے مقام پہ رکھتے ہیں، ذکر ہو کو۔ اب اس کو پڑھنے کا بھی طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، 3 ماہ اس کو آپ پڑھیں یا 2 چلے کر لیں 1.25 لاکھ کے، اور اس کے علاوہ آپ درود شریف کی کثرت کریں اور استغفار اس کی کثرت کریں۔ یہ جو میں نے ابھی ذکر آپ کو بیان کیا ہے، یہ ذکر کرنے والا انسان بہت بڑی منزل پہ پہنچتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے دنیا کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ذکر کرنے والے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ ذکر کرنے والا یہ نہ سوچے کہ اس کے پاس میلہ لگا رہے گا۔ اگر آپ اس کو 3 ماہ کریں تو اس کا نظارہ آپ خود دیکھیں گے، آپ قدرت کے مشاہدات دیکھیں گے، ملائکہ آپ سے ملاقات کریں گے، لیکن پھر آپ دنیا کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر آپ نے دل سے صدق یقین سے یہ ذکر کر لیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرے، اس کے ساتھ پھر یہ ذکر کرے، پھر وہ نظارے خود دیکھے گا، مجھ نہ چیز کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو اس کے عمل میں ترقی دے، اور مجھ جیسے گناہ گاروں کی خطائیں معاف کرے، اور جو دوست بھی یہ ذکر کرے یا دوسروں کو بتائے وہ میرے حق میں بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔